اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہر قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے حصار بنائے جاتے ہیں، باڑ بنائی جاتی ہے۔ بینک کے لاکر کی حفاظت کے لیے یا اہم ترین شخصیت کی حفاظت کے لیے پی ایم ہاؤس کس قدر حصار میں ہوتا ہے کہ ایک انسان وہاں پہنچنا چاہے تو کتنی چیزوں کو پار کر کے پہنچتا ہے۔ پہلے کے قلعے جو ہوا کرتے تھے وہ کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے، اور اس کی چار دیواری اور باڑ جو ہے، کبھی کبھی آج بھی پانی کا حوض ہوتا ہے، اس پانی کے حوض اور ٹینک میں الیکٹرک جو ہے کرنٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی جانے والا وہاں نہ پہنچ سکے۔ تو قیمتی چیز کی حفاظت کے یہ طریقے ہر دور کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور اپنائے جاتے ہیں۔ اب آئیے، قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ وہ فرض نمازیں ہیں۔ آپ نے 2 رکعت فجر کی فرض پڑھی، یہ قیمتی ترین ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے تاکہ آپ کا یہ فرض جو ہے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح ظہر میں اصل جو قیمتی چیز ہے وہ 4 فرض ہے، اس سے پہلے 4 سنتیں، اس کے بعد 2 سنتیں، اس کے بعد 2 نفلیں۔ عصر میں پہلے بھی اور پھر 4 فرض، مغرب میں بعد میں 2 سنتیں اور 2 نفلیں، عشاء میں 17 رکعتیں پڑھوائی جاتی ہیں، اسی لیے کہ 4 اصل ہے اور اس سے پہلے 4 سنتیں، 2 سنتیں، 2 نفلیں، 3 وتر، 2 نفلیں۔ تو یہ ایک حصار ہے، ایک باڑ ہے تاکہ آپ کا فرض بچا رہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، تجربہ ہے کہ فرض کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو سنتیں پڑھتا ہے۔ جو سنتیں پڑھے گا فرض بچا رہے گا، جو نفلیں پڑھے گا سنتیں بچی رہیں گی، جو سنتیں پڑھے گا واجب بچا رہے گا۔ اس لیے نماز کو اس طرح رکھا گیا ہے۔ ابھی جو تلاوت کی گئی آیات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات میں آپ کے اوپر آپ تہجد پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد جو ہے وہ لازمی تھی، آپ اس کا اہتمام کرتے تھے اور کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی غلبہ نیند کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوٹ جاتی تو دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا کرتے۔ یہ تہجد کیا ہے؟ تہجد بھی ایک حصار ہے کہ جو رات کی میٹھی نیند کو، نرم نرم گرم گرم بستر کی لذت اور آرام کو قربان کر کے جو اٹھے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مناجات کرے گا، چپ کے باتیں کرے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، سجدے میں سرگوشیاں کرے گا، اپنی ناک خاک میں رگڑے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی فجر کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ اس کی 5 نمازیں کیسے چھوٹ سکتی ہیں؟ تو تہجد بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، نیک بندوں کا ایک خاص وصف امتیازی رہا ہے، جس کا سب سے شاہنشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری آیات میں آپ کو حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل، رات میں تہجد پڑھیے، رات میں قیام کیجئے، رات کی نماز پڑھیے، آدھی رات ہو، تہائی رات ہو، اس سے کچھ کم ہو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، رات میں تہجد میں قرآن جتنا ممکن ہو سکے آسانی سے پڑھیے۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، کہ آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور آپ کے ساتھ جماعت ہوتی ہے۔ یعنی جماعت کے مطلب صحابہ بھی پڑھتے ہیں اپنے اپنے طور پہ۔ تو صحابہ بھی پابند تہجد تھے، تابعین بھی پابند تہجد تھے، اولیاء اللہ بھی پابند تہجد تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ کنیز اور باندی نام سنا ہوگا آپ نے۔ ایک کنیز خرید کے لائے ایک صاحب،
وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور گھر والوں کو اٹھانے لگی، اٹھ جائیے نماز پڑھیے۔ گھر والوں نے کہا ارے ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا فجر نہیں، تہجد پڑھیے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابھی سو جا، تہجد ہم فجر پڑھیں گے۔ تو وہ چیخ پڑی اور اس نے کہا مجھے فروخت کر دو، ایسے گھر میں میں نہیں رہ سکتی جہاں کے لوگ تہجد نہ پڑھتے ہوں۔ اس دور کی باندیاں اور کنیز ایسی تھی جو تہجد کی پابند تھی اور تہجد نہ پڑھنے والوں کے ساتھ زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، تہجد ایک ایسی نماز ہے جس سے اللہ کا قرب ہوتا ہے، انتہائی قریب انسان ہو جاتا ہے۔ وہ 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت 12 رکعت جیسا موقع ہو اس حساب سے تہجد کی نماز کا لحاظ کیا جائے، اور جب ہم تہجد پڑھیں گے تو فرض اور 5 نمازیں ہماری محفوظ رہیں گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ انبیاء کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بار الہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو۔ آج اولاد کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آگے مسجد میں، ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے پوتے کہاں ہیں؟ ہمارے نواسے کہاں ہیں؟ وہ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ جبکہ نبوی قرآنی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ ذریت میں بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، جتنے چھوٹے ہیں سب ذریت میں آتے ہیں۔ ہم خود نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو وصیت اور تاکید کریں اور ان کو سمجھائیں بجھائیں اور ہر طرح ان کو نماز کے لیے تیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی۔